اور مقام شہادت کہ شہید کا مقام کیا ہے، شہید کسے کہتے ہیں۔ تلاوت کردہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب ولا شک کتاب کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شہید کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہید کا کتنا رتبہ ہے، شہید کا کتنا بلند مقام ہے۔ اس آیت میں دو آیات کو کوٹ کروں گا۔ دوسری یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ دو آیات پاک میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی شہید شہداء کرام کے متعلق فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قتل کیے جائیں، جو مارے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اموات، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ مولا پھر کیا حکم ہے؟ جو تیری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، وجہ ہے، ٹھیک ہے، نص قرآنی ہے۔ پھر اگلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہیں کہنا، اموات، میری راہ میں قتل ہونے والا، میری راہ میں شہید ہونے والا، میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا شہید، اس کو مردہ نہ کہو۔ باری تعالیٰ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے مقام شہید کو سمجھنے کا کہ شہید کا مقام، اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کیا ہے؟ وہ یہ مقام ہے کہ میری راہ میں قتل ہونے والا، میری راہ میں شہید ہونے والا، میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اس کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم میری راہ میں شہید ہونے والے کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ باقیوں کو فرما رہا ہے اللہ کہ جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں، لا، قرآن اس بات کی نفی فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی میرے ہاں کیسی زندگی ہے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت میں چوتھے پارے میں فرمایا اور وہ لوگ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، میری راہ میں مارے جائیں، امواتا، یہ تنوین سے ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو، شہید کو مردہ اپنے ذہنوں میں بھی، خیال میں، وہم و گمان میں بھی نہ لاؤ کہ کیا یہ مردہ ہوگا۔ اللہ اس بات سے منع فرماتا، امواتا فرماتا ہے میری راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ کیا یہ مردہ ہوگا۔ اللہ فرمایا نہیں امواتا، بلکہ میری راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ خیال تک نہ کرو کہ کیا یہ مردہ ہوگا، نہیں۔ آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے میں انہیں رزق عطا کرتا ہوں، شہید میری بارگاہ سے رزق پاتا ہے۔ مولا شہید کا رزق کیسا رزق ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا شہید کا رزق کے بارے میں پوچھتے ہو نا، تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں شہید کا رزق کیا رزق ہے۔ زندہ کا رزق تو کھانا پینا ہے، روزی ہے، روٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا رزق میرا دیدار ہے، میری معرفت ہے، میری جامع قربت ہے، میرے انوار و تجلیات ہیں اور میرے جلوے ہیں۔ یعنی شہید جب میری راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا ایک
قطرہ جسم کا خون کا زمین سے گرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں شہید کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہوں، اپنا جلوہ عطا کر دیتا ہوں، اپنے حسن کے نظارے عطا کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا جس کو میں اپنا دیدار عطا کر دوں پھر وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے، وہ عارضی زندگی دے کر حیات جاویدانی پا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میں اپنا دیدار عطا کر دوں تو پھر وہ حیاتاً طیبہ یعنی ہمیشہ والی زندگی عطا کر دی جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی پاک زندگی، طیب و طاہر زندگی۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، شہید میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر مجھے پا لیتا ہے، میرا دیدار کر لیتا ہے، مجھے تک لیتا ہے، میرے حسن انوار و تجلیات کا پرتاؤ اور میرے نور کا وہ ظہور دیکھ لیتا ہے، پھر میں اس کی عارضی زندگی کو مستقل زندگی میں تبدیل فرما دیتا ہوں، پھر دائمی زندگی عطا کر دیتا ہوں، نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہید کا رزق میرا دیدار ہے، شہید کا رزق میرا جلوہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے اور وہ لڑتا ہے عدووں سے اور دین دشمن طاقتوں سے، اور جب وہ لڑتے لڑتے اس کا ایک قطرہ خون کا زمین پر ابھی گرتا نہیں ہے، اس کے ایک قطرے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کو اپنا دیدار عطا کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو دیدار عطا کر دوں تو پھر وہ ہمیشگی والی زندگی پا لیتا ہے، نہ ختم ہونے والی حیاتاً طیبہ زندگی، طیب و طاہر زندگی، پاک زندگی۔ مولا فرمایا کہ میری راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، مردہ ذہن میں بھی نہ لانا، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ کیا یہ مردہ ہوگا۔ آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں میری بارگاہ سے اللہ فرماتا ہے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ مولا شہید کا رزق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا دیدار ہے، میرے انوار و تجلیات ہیں، میرے حسن مطلق کے نظارے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بندہ عارضی زندگی دے کر حیات جاویدانی ہمیشہ والی زندگی پا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا شہید کے بارے میں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، شہید ہو کر بھی پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ تو ایک زندگی تھی، اگر ہزاروں زندگیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا چلا جاتا۔ کسی اور نے کہا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، عشق حقیقی میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، یعنی عشق حقیقی میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، درد و آلام آتے ہیں، وہ درد ہے ہی نہیں ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جس محبت میں ستم نہ ہو اس محبت کا مزہ ہی نہیں۔ ارے جب شہید اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پر تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے بار میں شور نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے جسم کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، شہید کا مقام وہ مقام ہے کہ میں شہید کو اپنا رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر شہید کا نہیں گرتا، اس کے ایک قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کو میں اپنا جلوہ اور حسن مطلق کے نظارے عطا کرتا، اپنا دیدار عطا کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے جس میں اپنا دیدار عطا کر دوں پھر نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، بلکہ وہ میرے جلووں میں سمو جاتا ہے۔ جو میرا دیدار کر لیتا ہے اس کو حیات طیبہ والی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ چونکہ یکم محرم الحرام کل ہوگا، روز ہفتہ، اور ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے اور
اور اسلامی مہینے کی انتہا بھی قربانیوں پر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ اللہ کی داستان، بار الہ کی داستان یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے اور اس کی انتہا بھی قربانیوں پر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ رنگین اس لیے فرمایا کہ خون سے رنگین ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ارے ابتدا اس کی اسماعیل ہے اور انتہا ہے حسین۔ قربانی کی ابتدا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اس قربانی عظیم قربانی کی انتہا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ یعنی ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کے اسلامی مہینے کی انتہا بھی قربانی پر ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی 10 تاریخ کو محرم الحرام کی 10ویں کو بھی قربانیاں ہیں اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں ہمارے اسلامی مہینے سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے اور انتہا بھی قربانیوں پر ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ شہید وہ ہے کہ جس کو میں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں، وہ عارضی زندگی دے کر مستقل والی زندگی پا لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، ایک آیت میں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ یہ بات ذہن میں بھی نہ لاؤ کہ کیا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مردہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں نفی کر رہا ہے، نص قرآنی اللہ نہیں، بلکہ میری راہ میں شہید ہونے والے کو امواتا مردہ خیال بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، کبھی ذہن میں بھی نہ سوچنا کہ کیا یہ مردہ ہوگا۔ اللہ فرماتا بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور میں اپنی راہ میں شہید ہونے والے کو اپنا دیدار عطا کر رزق عظیم عطا کرتا، نہ ختم ہونے والا رزق عطا کرتا۔ شہید کا رزق اللہ کا دیدار ہے، شہید کا رزق اللہ کا جلوہ ہے، شہید کا رزق اللہ کے انوار و تجلیات ہیں۔ بنیادی بات ذہن میں رکھیں، شہید کا رزق کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اسے اللہ کا جلوہ ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کا جلوہ ہو جائے اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور گھوڑے کی ٹونکوں سے اس کو جو ہے وہ روند دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں شہید کے جسم کے، تو اس کو درد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کے جلووں میں محو مگن ہوتا ہے تو بدن کی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ جسے اللہ کا جلوہ نصیب ہو جائے ظاہری بدن کی تکلیف اسے بھول جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب وقت شہادت تھا تو شہید ہونے سے وہ بلکہ مسرور ہو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اس آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے میرے قاتل کی نشانی بتائی تھی، سینہ کھول کے دکھا، تیرے سینے پر کوڑ کے داغ ہیں، دبے ہیں، اگر تو ہے تو واقعی میرا قاتل ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا جو وقت پر آ جائے گا۔ جب یہ کہا اور سینہ اس کا دیکھا شمر کا مرون کا، تو اس کے سینے پر کوڑ کے داغ نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے، میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے، اللہ کی حضور سجدے بھی ادا کرنے ہیں، چلا جا۔ تو جس کے مقدر میں یہ لعنت لکھی ہے، میں نے سر کٹا کر رب سے انعام لینا ہے، اس نے میرا سر کٹ کے اپنے اس یزید سے انعام لینا ہے، تو پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ میرے شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ میں بات عرض کرتا ہوں، شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایک تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرمت اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ میری بارگاہ سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا ہے تو
تو اس کو شہادت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، میں اسے اپنا جلوہ و دیدار عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دیے، جب زلیخا نے دعوت کی تھی نا باقی عورتوں کی، مصر والی عورتوں کی، تو گھر میں بلا لیا، جب ان عورتوں نے کھانا کھا لیا، دعوت طعام کھا لی، تو بعد میں حضرت زلیخا سے عرض کرتی ہیں، زلیخا تو ایک بادشاہ کی عورت ہے، عزیز مصر کی اور بیوی ہے، تو ایک غلام پر، ایک پردے پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اس کو خرید کر لائے اور پھر اسی پر عاشق ہو گئی اور دن رات اسی کی بات کرتی ہے، تو یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو زلیخا نے کہا، اے مصر کی عورتوں، تم نے یوسف علیہ السلام کا مکھڑا تکا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کی جھلک کو، نظارے کو، حسن یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے، اگر تم دیکھ لیتی تو یہ تانے دینا چھوڑ جاتی، تمہاری زبانیں بند ہو جاتی۔ ہاں میں نے حسن یوسف کو تکا ہے، میں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے ان اپنی آنکھوں سے، اگر تم تک لو یا حسن یوسف کو تم دیکھ لو تو تمہاری زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ عورتیں مصر کی کہتی ہیں، اے زلیخا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم کو بھی دکھا دے حسن یوسف، ہم کو بھی تکا دے حسن یوسف، ہم کو بھی دکھا دے قربان جائے۔ زلیخا نے کہا بس ایسے کرو، تم اکٹھی ہو جاؤ ایک جگہ اور میں اپنے محبوب یوسف کو بلا کر لاتی ہوں، اور یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور درخواست عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت مجھے عطا کر دیں کہ آج میں نے اپنی سہیلیوں کو اور جو میری گھر عورتیں آئی ہیں طعام کھانا کھانے کے لیے، وہ اصرار کر رہی ہیں کہ ہم نے بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا ہے، تو حضور مہربانی فرمائیں، قیمتی ٹائم سے نوازیں اور ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے درخواست منظور کر لی، اور آپ اتنے حسین تھے کہ اس حسن کی خود قرآن میں اللہ نے بیان بات کی ہے۔ تو جب اب آ گئے تو زلیخا نے ان تمام عورتوں کو پھل پکڑا دیے ہاتھوں میں، سیب تھے جو بھی پھل تھا، اور ساتھ چھریاں بھی دے دی، اور کہہ رہی تھی کہ تم ان پھلوں کو کاٹ کر کھاؤ، ابھی میرا یوسف تمہاری نظروں سے گزرنے والا ہے۔ ادھر سے یوسف کو بلا لیا، تو یوسف علیہ السلام آ گئے، وہ پھل کاٹ رہی تھی مصر کی عورتیں، اور سامنے سے اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہونے لگا، گزر رہے تھے، تو ان تمام کے چہرے اور ان کی آنکھیں حسن یوسف کو دیکھ کر ٹکٹکی لگ گئی، اور ٹکٹکی کے ساتھ دیکھتی رہی، چمچمی کے ساتھ حسن یوسف کو تکتی رہی، چہرہ یوسف پر نظریں جم گئیں، ادھر سے وہ پھل کٹ گئے، ادھر سے وہ ہاتھ بھی کٹ گئے، ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، لیکن انہیں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوئی، حسن یوسف کو دیکھتی رہ گئی۔ جب دیکھا کہ پھل کٹ گئے، یوسف علیہ السلام گزر گئے، تو دیکھتی اور تکتی رہ گئی۔ جب دیکھا کہ ہمارے جو ہاتھوں میں پھل تھے وہ بھی کٹ گئے اور ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں، اب کیا ہوا؟ اتنا حسین ہے یوسف کہ ہمیں کچھ ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ارے یہ تو یوسف کا حسن ہے۔ زلیخا واقعی سچی ہے، ان کے ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن حسن یوسف کو دیکھتی رہ گئی اور پکار کر کہتی ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا جب حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی زلیخا تو سچی تھی اور سچ کہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا عظیم حسن تھا، ہم اس کے حسن میں کھو کر رہ گئی، ادھر ادھر تکنے کی بجائے چہرہ حسن یوسف کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہتی ہیں زلیخا سے کہ زلیخا تو سچ کہتی تھی، یہ کوئی بشر تو ہے نہیں، ان ھذا الا ملک، یہ بندہ نہیں ہے، یہ کوئی آدمی نہیں، بلکہ ان ھذا الا ملک کریم۔ اے زلیخا یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اتنا حسن تو ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھا۔
یہ آدمی نہیں ہے، یہ بندہ اور بشر نہیں ہے، یہ تو انہاذا قرآن ہے۔ سورۃ یوسف میں وہ بات کرنی ہے اور اللہ نے قرآن بنا دیا، قرآن کے آیات کو اتار دیا۔ انہاذا الا ملک کریم، اے زلیخا یہ تو وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، آدمی ہے ہی نہیں، آدمی تو اس روم میں ہوتا ہی نہیں۔ تو زلیخا نے کہا یہ آدمی ہی ہے لیکن یہ اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ نے اس کو یوسف علیہ السلام کو، میرے یوسف کو حسن بھی اتنا عطا کر دیا ہے جو دیکھتا ہے بس وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں کسی نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کو، زلیخا کو، زلیخا نے، کسی نے کہا کہ یہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ کر رکھ دی۔ اگر کسی نے، اور بلکہ زلیخا نے میرے آقا محمد مصطفیٰ کو تکا ہوتا، میرے مصطفیٰ پاک نبی کو دیکھا ہوتا تو یہ انگلیاں کاٹنے کی بجائے یہ مصر کی عورتیں اپنے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ ارے یہ بھی حسن یوسف میرے آقا کے نور کا پرتو ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی حسن کے پردے ہٹا دیے جائیں یہ تو ایک یوسف ہے، اگر کتنے بھی ہوں تو میرے آقا کے حسن پر قربان ہو جائیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا منظر کشی کرتے ہوئے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، محبوب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اب جو عرب والے ہیں محبوب، جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے جسم ہی کٹا دیا، اپنا کلیجہ ہی کٹا دیا، اپنے دل کے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ کے حسن کو، حسن مصطفیٰ کو تکتا اور دیکھتا رہے گا۔ ارے یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھنے پر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ کر رکھ دیں، انہیں تکلیف بھی محسوس نہ ہو۔ ارے یہ اللہ کے نبی کا حسن ہے، انہیں تکلیف اور درد محسوس نہ ہو۔ ارے وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی عارضی زندگی دے کر حیات جاویدانی پا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے شہید کا ایک خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا تو میں اس کو اپنے حسن کے نظارے عطا کر دیتا ہوں۔ ارے وہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اگر وہ اللہ کا دیدار کر لے تو اس کو کتنا اللہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے شہید کا رزق میرا جلوہ ہے، شہید کا رزق میرا دیدار ہے، اور شہید کو وہ میں رزق عطا کرتا ہوں وہ ہمہ وقت میرے جلووں کو تکتا رہتا ہے۔ ارے کوئی یوسف کے حسن کو تکے اور یوسف کے حسن کو دیکھے تو وہ انگلیاں کاٹ دے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ جو اللہ کا حسن دیکھ لے اس کو تکلیف کیسے ہوگی؟ اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب شہید جنت میں چلا جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، میوہ جات کھاتا ہے، دودھ اور شہد پیتا ہے، ساری جنت کی نعمتوں کو استعمال میں لاتا ہے، تو استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ سے عرض کرتا ہے شہید، شہداء کرام، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، شہید عرض کرتا ہے جنت کی نعمتوں کو کھانے کے بعد عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں نے تیری جنت کو دیکھ لیا، تیری جنت سے تیری نعمتوں کو کھا لیا، تیری جنت بھی اعلیٰ ہے، تیری جنت میں تیری نعمتیں بھی اعلیٰ ہیں، مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آئی۔ شہید کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مولا تیری جنت میں مجھے سکون نہیں آیا، لذت نہیں آئی، مزہ نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہید کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اے میری راہ میں جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو چاہتے ہو تمہارے سامنے آ جاتی ہے، ابھی تم اس کا خیال کرتے ہو تو تمہارے سامنے لٹکا دی جاتی ہے، انگوروں کا گچھا آ جاتا ہے، سیب آ جاتے ہیں، انار آ جاتے ہیں، جو چاہتے ہو تمہارے سامنے خواہش سے پہلے وہ تمہارے سامنے کر دی جاتی ہے، اس نعمت کو تمہارے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود شہیدوں کہتے ہو مولا تیری جنت میں مزہ لذت نہیں آئی، تمہاری تعالیٰ کہتا ہے پھر کیا چاہتے ہو؟ تو شہید عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہو، میدان جہاد ہو، ہم تیری رضا کی خاطر جو دشمنوں سے لڑے تھے، تینوں دشمن دین کی عدووں سے لڑے تھے، دین دشمن طاقتوں سے لڑے تھے، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی خوشنودی کی خاطر، تیرے دین
جہاد کیا تھا، وہ دشمن کی تلوار چلی تھی، ہمارے جسم کٹے تھے، وہ نظارہ وہ منظر تیری جنت میں نہیں ملتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ واپس دنیا میں بھیج دے، تیری خاطر لڑتے رہے، شہید ہو کر جائیں، اور دشمن ہمارے اوپر واروں کی تلوار کر دے اور تلواروں کے وار کرتے چلے جائیں، ہمارے جسم کے پر خنجر اڑا دے۔ وہ جو منظر نظارہ ہم نے دیکھا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ملتا۔ شہیدہ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھیج دیں، میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار چلے، ہمارا بدن کٹے، وہ جو منظر ہم نے دیکھا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے، تو پھر کیا شہیدہ باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں ثم اقتل کہ ہم قتل کیے جائیں، ہم تیری رضا کے لیے مار دیے جائیں، اور ثم احیا اور پھر زندہ کر دیے جائیں۔ یہ قتل ہونا اور پھر زندہ کیا جانا یہ ہمارے ساتھ عمل جاری رہے، ہم قتل بھی ہوتے رہے اور قتل ہونے کے بعد زندہ بھی ہوتے رہے۔ یہ عمل تیری جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری جنت سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس وقت جو تیرا دیدار ہوا تھا وہ ہم نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ بلا حجاب اور بلا نقاب اپنا جلوے حسن مطلق کے نظارے شہیدوں کے سامنے کر دیتا اور فرماتا ہے شہیدوں میری راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے آ جاؤ، آج تمہیں اپنے حسن مطلق کے نظارہ اور دیدار عطا کرتا۔ شہید راضی نہیں ہوتا، جنت میں جا کر بھی جنت پر اتفاق نہیں کرتا، کہتا مولا تیری جنت دیکھ لی، میوہ جات کھا لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن تیری جنت میں لذت نہیں آئی۔ اللہ فرمائے گا پھر کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہتے ہو وہ کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہو مزہ نہیں آیا۔ شہید کہتا باری تعالیٰ میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو، ہمارا بدن کٹے، دشمن کی تلوار چلے، وہ جو نظارہ ہم نے کیا تھا وہ چاہتے ہیں ہم تیری خاطر قتل ہوتے رہیں اور تیری خاطر زندہ ہوتے رہیں، یہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ شہید کو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ جو فرمایا نا بلّہ یا اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے میں انہیں رزق عطا کرتا ہوں، وہ میرے رزق سے سراب ہوتے رہتے ہیں۔ شہید کا رزق کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، شہید کا رزق اللہ کا جلوہ ہے، شہید کا رزق اللہ کے انوار تجلیات ہیں اور اللہ کے وہ مکھڑے کے نظارے ہیں، جس کو کہتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے ادھر میرا ہی رخ اور میرا چہرہ پاؤ گے۔ تو اللہ پھر شہیدوں کو اپنے جلووں میں وہ جلوے عطا کرتا ہے جس میں پھر وہ سمو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شہیدوں بس یہ تمہاری خوراک ہے کہ میرا دیدار کرتے رہو، اور یہ تمہارے لیے دائمی زندگی ہے، حیاتن طیبہ، میں نے تمہیں پاک زندگی عطا کر دی ہے، اب یہی زندگی ہے، میرا دیدار کرتے رہو گے، میری خاطر بڑھتے رہو گے اور میری خاطر جیتے رہو گے اور میرا دیدار کرتے رہو گے، میرے حسن کے نظارے کرتے رہو گے اور مجھے تکتے رہو گے۔ اس لیے شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی میں نے 2 آیت کریمہ کوٹ کی، جس ایک پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلّہ حیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شہید کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم شعور کے وہ ادراک اور پیمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ میرے شہید کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اور دوسری آیت 4 پارے میں فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، ذہن میں بھی نہ لانا کہ کیا یہ مردہ ہوگا۔ اللہ نفی کر رہا ہے، لا نہیں، نص قرآنی ہے، ہم وعدہ، بلکہ میری راہ میں قربان ہونے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ عند ربہم یرزقون، میں انہیں رزق عطا کرتا ہوں، میرے رزق سے سراب ہوتے رہتے ہیں۔ شہید کا رزق اللہ کا جلوہ ہے، شہید کا رزق اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے حسن یوسف کو تکا تو تکلیف محسوس نہ ہوئی، ارے جو حسن یوسف دیکھ لے انگلیاں کاٹ کر رکھ دے، وہ مصر کی عورتیں، پھر جنہوں نے عرب والے لوگوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا انہوں نے اپنی جانوں کو کٹا دیا، اپنے دل ہاتھوں میں لے کر آقا کی بارگاہ میں رکھ دیے۔ ارے وہ حسن مصطفیٰ تھا، یہ حسن یوسف تھا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلی کاٹ دی، اور حسن مصطفیٰ دیکھ کر عرب والے لوگوں نے اپنے جسم کے اپنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دل کاٹ کر رکھ دیے۔
اور شہیدوں کو جب اللہ کا جلوہ ہوا انہوں نے سارا کچھ کٹوا دیا، اللہ کا دیدار پانا۔ ارے شہید نہیں مرتا، شہید زندہ ہے، اور اس شہید کا رزق اللہ کا جلوہ ہے۔ وہ عارضی زندگی دے کر حیات جاودانی پا لیتا ہے، دائمی زندگی پا لیتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے حیاتن طیبہ، میری راہ میں شہید ہونے والوں کو میں اپنے شہیدوں کو وہ زندگی عطا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور انہیں اپنے نظارے کا رزق عطا کرتا ہوں۔ اس لیے شہید کا مقام سمجھ میں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سے رسائی حاصل ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ شہید کا مقام کیا ہے۔ اب چونکہ محرم الحرام یکم محرم کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، کچھ حوالہ کے لیے میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ شہید کا مقام کیا ہے بیان کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کیسے ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہوئی۔ 23 ہجری یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے خواب دیکھا، خواب میں ایک مرغ نے 3 ٹھونگیں لگائی خواب میں حضرت عمر فاروق۔ تو آپ نے اس خواب کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے اور کہا لگتا ہے کہ میرا قاصد موت آنے والا ہے۔ تو پھر لوگوں کو بتا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ابو لولو فروز مجوسی ہے، یہ مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا، جنگ نہامت سے گرفتار ہو کر آیا تھا، اور اس نے شکایت کر دی تھی، یہ مجوسی تھا کیونکہ وقت خلیفہ تھے نا حضرت عمر فاروق۔ اس نے شکایت کی کہ یا حضور، میرا جو مالک ہے نا مغیرہ بن شیبہ، وہ روزانہ میرے سے ٹیکس لیتا ہے، کتنے؟ 2 درہم روزانہ۔ تو آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس کا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑھئی ہوں، بڑھئی، یہ جو دکان ہوتا ہے بڑھئی، لکڑی کا کام کرتا ہوں، فرنیچر کا، اور میں نقش نگار ہوں، یعنی نقشے بھی بناتا ہوں۔ تو آپ نے یہ بات سن کر فرمایا جو 2 درہم تیرے لیے پھر زیادہ نہیں؟ تو اس بات سے اس شخص کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں تو اپنی خیر خواہی کے لیے یہ بات بتائی تھی، لیکن یہ امیر المومنین وقت کی خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے لیے زیادہ ہے وظیفہ۔ تو پھر اس نے ایک سازش سوچی، پلان بنائی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے جو سرکاری اونٹ ہے نا ان کے لیے چارے کے لیے ایک چکی بنا دو۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت خوبصورت چکی بناتے ہو، یہ خلیفہ ہے۔ تم نے کہا، حضرت عمر فاروق نے اس شخص سے، وہ غصے میں تھا، دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اندر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ایسی چکی بناؤں گا کہ میری چکی بنانے سے پھر یہ اتنی بات پھیل جائے گی مشرق و مغرب یاد رکھے گا۔ حضرت امیر المومنین سمجھ گئے کہ یہ کسی اور لہجے سے بات کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے یہ مجوسی اور عیسائیوں نے پلاننگ بنا لی کہ ان کو شہید کرنے کے در پہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہے۔ اس نے چکی کیا تیار کرنی تھی، اس نے یہ کہہ دیا، تو اس پر پھر امیر المومنین نے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ چھوڑ دیا، اس بات کو بھول گئے۔ بھولنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے قتل کی، اسے دھمکی دے دی، اور امیر المومنین نے سوچ لیا کہ یہ ہمارے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ تو 26 ذوالحج کو نماز فجر پڑھا رہے تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ شخص آ گیا، اور اس کے اور ساتھ اور بھی چیلے تھے۔ 2 دھار تلوار تھی، اس تلوار کا منہ دونوں طرف تھا، زہر سے آلود تھی، زہر سے لت پت تھی۔ تو آ کر اس نے وار کیا، تو حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو گئے، اور لوگوں نے کوشش بڑی مشکل کے بعد پھر اس کو جو مجوسی تھا پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد پھر کیا ہوا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اور سارا وہ پہلے بھی پتا تھا۔ تو فرمایا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو انتقام لے لیں گے یا اسے چھوڑ دیں گے، اور اس نے اور بھی حملے کیے، بلکہ 13 اور بھی زخمی ہو گئے، جس میں پھر
9 شہید جام شہادت پا گئے، اور 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور شہادت سے پہلے یہ آپ نے وصیت فرمائی، اور وصیت میں کیا فرما رہے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ، میں تندرست ہو گیا تو نظام چلاؤں گا، اگر جام شہادت پا گیا تو یہ خلافت کے نظام، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ سے پھر کسی شخص کو چن لینا، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علیبہ، اور یہ سارے عشرہ مبشرہ سے آپ ان کا فرما رہے تھے۔ اور ثالث مقرر کرنے کے لیے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مقرر کر کے ثالث بنا لینا، اگر یہ فیصلہ نہ ہو سکے تو 3 دن کے بعد، میری وفات اور شہادت کے 3 دن بعد اس فیصلے کو ضرور مقرر کر لینا، اس میں تاخیر نہ کرنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وصیت فرما دی۔ آپ کی 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ نے اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی۔ جب وہ شدید علیل تھے، فرمایا کہ آپ میری پیشانی زمین کی طرف کر دو تاکہ میں آخری وقت اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں اس کو جان دے دوں، اور سجدے کی حالت میں میری روح نکل جائے۔ اور اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، اور فرمایا بیٹا جا کر ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اجازت، اس بات کی اجازت لے کر آ کہ آقا کے سامنے میری یہ خواہش تھی، زندگی بھر دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میری موت بھی مدینہ میں ہو اور میرا مدفن بھی مدینہ میں ہو۔ حضرت عمر فاروق کی یہ خواہش تھی، تو جا کر اسے اجازت لے کر آ۔ عبداللہ بن عمر گئے، ام المومنین پردے سے بات کی اور فرمایا کہ یہ جگہ اپنے ابا کی حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اور حضور اقدس کے ساتھ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ نے فرمایا لیکن میں اپنے سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر کی وہاں مزار بنا سکتے ہو۔ رکھی لیے میں نے اپنے لیے تھی وہ جگہ، اپنے ابا حضور کے ساتھ اور آقا دو جہاں کے ساتھ، لیکن میں اپنے سے بڑھ کر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، تو اجازت دے دی۔ جب آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آپ کے پاس آ گیا، یہ پیغام سنا دیا، تو آپ نے پھر وصیت فرما دی، ہاں یہ میرا جسد آقا کے سامنے، روضہ اقدس کے سامنے لے جانا، اور اتنا بھی کہا کہ خلیفہ وقت کہہ کر یہ میری مزار کی اجازت نہ لے آنا، بلکہ عمر کے نام کو پکار کر کہنا۔ آج یہ انکساری کا عالم یہ تھا۔ تو فرمایا وصیت کر دی کہ آقا کے دروازے اقدس کے سامنے لے جانا عمر کے جسد کو، عمر کے جسم کو، عمر کے لاشے کو، اور کہنا آقا آپ کا غلام عمر آیا ہے، اگر دروازہ روضہ اقدس کا کھل جائے تو اندر میں رکھ دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ یہ آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور آج ہی کے ساتھ یہ وصیت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو فرما رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 24 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور بیٹے کو فرمایا میری پیشانی، میرا ماتھا، کہ شدید علیل تھے اور وقت نزا قریب تھا، میرا ماتھا زمین پر کر دو تاکہ میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں اس کی روح کو واپس کر دوں۔ تو اس حالت میں پھر شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ دوم، عظیم خلیفہ، اللہ کے حضور جا ملے، وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد جب سارا انتظام کرنے کے بعد آقا کی روضہ اطہر کے سامنے لایا گیا تو قربان جائیں، وہ دروازہ شریف کے پیغام ہی سنانا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اتنا بڑی انکساری کے ساتھ دھیما لہجہ میں آہستہ آواز سے کہا، لیکن دروازہ مصطفیٰ آقا کی بارگاہ کا دروازہ، میرے آقا لجپاک نبی کے وہ روضہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب وہ دروازہ کھل گیا تو بخوبی بات معلوم ہو گئی کہ آقا خود اپنے خلیفہ دوم کو اندر آنے کی اجازت فرما رہے ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق کی تدفین ہوئی۔ اب دائیں جانب، آقا کی دائیں جانب خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور بائیں جانب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق آرام فرما ہے، درمیان میں خدا ہے وہ جہاں کی ذات پاک ہے۔
اور میرے آقا نے فرمایا جب قبر کھلے گی اور اللہ قبروں سے اٹھائے گا لوگوں کو، میری امت کو، تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میری قبر شق ہوگی اور میرا دایاں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر ہوگا اور میرا بایاں ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس حالت میں اٹھوں گا اور شفاعت کی طرف جاؤں گا، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق کی شہادت اس حالت میں ہوئی اور تدفین پھر اس انکساری کے ساتھ ہوئی اور وصیت انکساری کے ساتھ اپنے بیٹے کو فرمائی اور اس حالت میں جا کر آ گئے دو جہاں کے پہلو میں مدفن ہو گئے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام کا ادب و احترام بھی کرنے کی، چونکہ کل یکم محرم حرام ہے، ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور شہیدوں کو سلامی پیش کیا کریں، ان پر درود و سلام پڑھا کریں اور شہیدوں کے طرز عمل کو اپنایا کریں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے، یہ بڑی بڑی گدیوں کو مخاطب ہے، یہ جو مزارات ہیں ان کو، ان کی جو گدی نشین ہوتی ہیں ان کو مخاطب ہے علامہ اقبال کے نکل کر خانقاہوں سے، مزاروں سے نکلو، ادا کر رسم شبیری۔ ارے بس ایک ہی جگہ محدود کر کے فقیری کو بیٹھ جانا، اس کا نام فقر نہیں۔ فقر تو وہ ہے جو مدینہ سے چلا اور اس نے کربلا بپا کر دیا اور حق کے ساتھ رہے، حق کا ساتھ دیا، حق کے پرچم کو بلند کیا، یزید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی لیے وہ بتلا گئے کہ ارے حق والے جھکتے نہیں، حق والے رکتے نہیں، حق والے سمجھوتا نہیں کرتے۔ جب کڑا وقت آ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کر دیتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے کبھی اپنا سر پر جھکانا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است و حسین۔ ارے دین کی پناہ حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، دین کی ابتدا حسین ہے، دین کی انتہا حسین ہے۔ ارے دین کے پرچم کو بلند کرنے والی ذات ذات حسین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسوہ شبیری کو اپنانے کی اور اپنی زندگیوں میں آقا امام علی مقام کی اس واسنہ کو جو ہے وہ عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا